دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ محمد راشد کلاس رابعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، رواہ مسلم۔ احباب گرامی، سرزمین فلسطین ایک مبارک اور بابرکت زمین ہے، اور یہ مبارک کیوں نہ ہو کیونکہ یہ خطہ ہمیشہ سے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصی موجود ہے، فلسطین میں مسجد اقصی موجود ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام میں مسجد اقصی تیسری مقدس ترین مسجد ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضرات ذی وقار، اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی اور فلسطینی مسلمان جن حالات سے، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہر زندہ دل مسلمان اس کو محسوس بھی کر رہا ہے، بلکہ محسوس کرنا چاہیے ان کے درد کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی اذیتوں کو، ان کے مالی نقصان کو، ان کے جانی نقصان کو۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فلسطینی مسلمان کے ساتھ مالی تعاون کرے، ان کے لیے جانیں قربان کرے، ان کے لیے آواز بلند کرے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اللہ ذوالجلال کے سامنے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ثلاثۃ یدعون اللہ، تین ایسی دعائیں ہیں جو دعائیں کرنے والے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا: دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ ارباب علم دانش، جب تک اتحاد و اتفاق مسلمانوں کے صفوں میں نہیں آئے گا، جب تک حکمران، علماء، طلباء اور عوام یہ سب کے سب ایک پیج پہ نہیں آئیں گے کہ یہ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا ہم سب پہ واجب ہے، ہر شخص اپنے اپنے دل میں مدد کے لیے جب تک یہ طلب، شوق اور ذوق پیدا نہیں کرے گا، سب کی ایک آواز نہیں ہوگی، نہ کوئی برکت ہوگی۔ رحمت سے محروم وہی لوگ ہوتے ہیں جو جماعت بندی اور مل جل کے کام نہیں کرتے۔ آج امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے ہر قسم کے ذاتی گروہی اختلافات کو چھوڑ کر جب تک تمام مسلمان ان دشمنوں کا منہ توڑنے کے لیے اور ان کا رخ موڑنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اپنی ذمہ داری کا یہ احساس بیدار کر سکتے ہیں، نہ مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ عزیزان من، ایک طویل عرصہ ہوا پوری دنیا غزہ کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ 57 اسلامی ممالک وہ بھی اس قتل عام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، اور پتہ نہیں کس وجہ سے برداشت بھی کیے جا رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ رب کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اسلامی ملک کے مسلمان کہلانے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ علاج ایک ہی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرو، ورنہ یہ کوئی اظہار یکجہتی نہیں، یہ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کر لینے کی بات ہے۔
آج قرآن کی اس پکار کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی فلسطین مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اپنی مدد سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔